بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارمیہ بن ہلقیہ علیہ السلام کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، آپ کو کون سے بندے سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں میری فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش لے لیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو میری باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے ان کو کیا ملا؟ کیا کوئی آدمی میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بھی فرما برداری کر کے بدنصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے اور گھروں کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال چھوڑ دیے جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت عطا فرمائی تھی، اور یہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے بھی حق کا انکار کر دیا، ان کے قرآن نے بھی مجھے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنا شروع کر دی، ان کے زاہدوں نے بھی اپنے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ سے جھوٹ بولا اور دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا اور زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسے لشکر لے کر آؤں گا جو نہ ان کی زبان سمجھیں گے اور نہ ان کے چہروں کو پہچانیں گے، نہ ان کی گریہ وزاری پر ترس کھائیں گے۔ میں ان پر ایسا ظالم اور سنگدل بادشاہ مسلط کروں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جس کے جھنڈے اڑتے ہوئے عقابوں کی طرح، جس کے حملے شہ سواروں کی طرح ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ میں ایلیہ کے شہر اور وہاں کے باشندوں پر بھی انہیں مسلط کر دوں گا۔ میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا اور ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی جگہ چیخ و پکار ہوگی، گھوڑوں کے ہنہنانے کے بجائے بھیڑیوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ اگر بارش بھی برسے گی تو اس سے نباتات پیدا نہیں ہوں گے، اگر کچھ اگے گا بھی تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش خوب برسے گی۔ اس دوران جو وہ کاشت کریں گے ان پر آفات نازل ہوں گی۔ اگر ان میں سے کچھ بچ بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ مجھ سے دعا مانگیں گے، میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اگر کچھ مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا۔ اگر روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا۔ گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے رخ پھیر لوں گا۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے انتقام لینے والا ہوں، لہٰذا آپ صخرہ بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آپ ان پر کس قوم کو مسلط کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی تھی، تم نے میرے احکامات بھلا دیے ہیں۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، اے ارمیہ، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین اور مساجد کو اپنی کتاب اور عبادات کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو زمین پر کون اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ لہٰذا انہوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور بہت سے افراد کو قید کر کے بائبل لے گئے۔ بیت المقدس کی عمارت کو گرا کر تورات کے نسخے جلا دیے۔ بنی اسرائیل کے جن افراد کو اس نے غلام بنایا، ان میں سے اکثر انبیاء علیہ السلام، حضرت داؤد،
حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حشام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ بیت المقدس میں آیا تو وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر بادشاہ سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ آدمی لیے اور واپس چلا گیا۔ جب وہ تبریہ مقام پر پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کر دیے اور واپس آ کر شہر پر حملہ کر دیا۔ وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلہ میں بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے، بس وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے اور یہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان جنگجوؤں پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑی جماعت بنا دیا۔ یاد رکھو، اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور اگر برے کام کیے تو بھی اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر جنگجو بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ سکیں اور مسجد اقصیٰ میں اس طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم پھر تمہارے ساتھ پہلے جیسا سلوک کریں گے، اور ہم نے کفار کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کی دنیا میں ذلت۔ بخت نصر بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو میں نے قید کیا ہے ان میں اللہ کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی ہیں، تو اس نے فوراً آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو اس انجام سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور الٹا مجھے قید کر دیا۔ کتنی بری قوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخت نصر بادشاہ حضرت ارمیہ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور آپ سے حسن اخلاق سے پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے اس نے انہیں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل کو ہوش آیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے واقعی برا کام کیا تھا۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو ان سے فرمائیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ نے انہیں اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں جو کھنڈر بن چکا ہے، یہاں پر رہنے والوں پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ لوگ یثرب یعنی مدینہ میں جا کر رہنے لگے، کچھ وادی قرا میں چلے گئے اور ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ ان مفرور لوگوں کو میرے حوالے کیا جائے، لیکن مصر کے بادشاہ نے انکار کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنا ایک لشکر لے کر حملہ کر دیا، مصر کے بادشاہ کو شکست دی اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ پھر مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بہت سے قیدیوں کو لے کر واپس بائبل شہر چلا گیا۔ اللہ اعلم۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔